19ویں صدی کے آخری برسوں میں بیلجیم اور جرمنی کی سرحد پر ایک خاموش سا گاؤں آباد تھا۔ اسی گاؤں میں دستان نام کا ایک شخص رہتا تھا۔ درمیانہ قد، سادہ لباس اور آنکھوں میں عجیب سی سنجیدگی۔ گاؤں والے اسے ایک عام مزدور سمجھتے تھے جو روزگار کی تلاش میں روزانہ سرحد پار کر کے جرمنی جاتا تھا، مگر حقیقت اس سادگی کے پردے میں کہیں زیادہ گہری تھی۔ دستان کی روزمرہ زندگی ایک ہی ڈگر پر چلتی تھی۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے وہ اپنی پرانی سائیکل صاف کرتا، ایک سادہ سا شاپر ہینڈل سے باندھتا اور سرحد کی طرف روانہ ہو جاتا۔ بارڈر پر موجود فورسز اسے اچھی طرح جانتی تھی۔ 20 سال سے یہی معمول تھا۔ وہ اسے روکتی، تلاشی لیتی، شاپر کھول کر دیکھتی۔ شاپر میں ہمیشہ تھوڑی سی مٹی ہوتی۔ وہ مٹی کو ہاتھوں سے چھانتے، کبھی سونگھتے، کبھی الٹ پلٹ کر دیکھتے، مگر کچھ نہ پاتے۔ آخرکار اسے جانے دیتے۔ سپاہی اکثر آپس میں مذاق کرتے، یہ پاگل ہے شاید، روز مٹی لے کر جاتا ہے۔ دوسرا ہنستا، یا شاید جرمنی کی زمین کو بیلجیم کی مٹی دکھانے جاتا ہے۔ دستان مسکرا دیتا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک راز چمک اٹھتا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ وہ جس راستے سے جرمنی داخل ہوتا، واپسی پر اسی راستے سے نہیں آتا تھا۔ کبھی شمالی چیک پوسٹ سے واپس آتا، کبھی مغربی گزرگاہ سے۔ بارڈر اہلکاروں کو یہ بات عجیب لگتی، مگر چونکہ اس کے پاس کبھی کوئی مشکوک چیز نہ ملتی، اس لیے معاملہ وہیں ختم ہو جاتا۔ سال گزرتے گئے، موسم بدلتے رہے، سرحد پر تعینات افسران بدلتے رہے، مگر دستان کا معمول نہ بدلا۔ گاؤں میں اس کی بیوی مارتھا سادہ سی عورت تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ اس کا شوہر جرمنی میں مزدوری کرتا ہے، گھر کا خرچ مناسب طریقے سے چلتا تھا، نہ بہت زیادہ آسائشیں تھیں اور نہ ہی تنگی۔ پھر ایک سرد صبح خبر آئی کہ دستان حرکت قلب بند ہونے سے وفات پا گیا ہے۔ گاؤں میں ایک خاموش سی اداسی چھا گئی۔ اسے ایک ایماندار، خاموش طبع انسان کے طور پر یاد کیا گیا۔ اس کی وفات کے بعد اس کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے مارتھا کو ایک پرانی ڈائری ملی۔ ڈائری کے اوراق زرد ہو چکے تھے، زیادہ تر صفحات خالی تھے، مگر ایک صفحہ ایسا تھا جس پر سیاہی قدرے گہری تھی، جیسے لکھنے والے نے خاص زور سے قلم چلایا ہو۔ اس صفحے پر لکھا تھا، میری بیوی بھی یہ بات نہیں جانتی کہ میں 20 سال تک روزانہ سرحد پار کر کے جرمنی سائیکل اسمگل کرتا رہا ہوں۔ مارتھا کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے دوبارہ پڑھا، آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ سائیکل اسمگل کرتا رہا مطلب؟ اچانک اسے سب کچھ سمجھ آنے لگا۔ وہ شاپر میں موجود مٹی، وہ دراصل اصل چیز نہیں تھی، بلکہ ایک فریب تھا۔ بارڈر فورسز کی ساری توجہ مٹی پر مرکوز ہو جاتی تھی۔ وہ اسے کھنگالتے، جانچتے، حتیٰ کہ کبھی لیبارٹری بھی بھیج دیتے، مگر نتیجہ ہمیشہ صفر نکلتا۔ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اصل چیز وہ سائیکل ہے جس پر دستان سوار ہو کر سرحد پار کر رہا ہے۔ ہر روز وہ بیلجیم سے ایک نئی سائیکل لے کر جرمنی داخل ہوتا۔ جرمنی پہنچ کر وہ سائیکل فروخت کر دیتا، واپسی پر کسی اور سستی یا پرانی سائیکل پر لوٹ آتا، یا کبھی پیدل آ کر دوسری طرف سے خریدی گئی سائیکل لے جاتا۔ اس نے راستے بدل بدل کر واپسی کا یہی مقصد رکھا تھا کہ کسی کو شک نہ ہو کہ وہ خالی ہاتھ کیوں نہیں لوٹتا۔ بارڈر اہلکاروں کی نفسیات کو اس نے خوب سمجھ لیا تھا۔ انسان جب کسی ایک چیز پر شک کر لے تو اس کی ساری توجہ وہیں مرکوز ہو جاتی ہے۔ مٹی ان کے لیے ایک مستقل سوال تھی۔ وہ اس سوال کا جواب ڈھونڈتے رہے اور اصل جواب ان کے سامنے سے گزرتا رہا۔ دستان کوئی خطرناک مجرم نہیں تھا۔ اس نے اسلحہ، منشیات یا غیر قانونی سامان اسمگل نہیں کیا۔ اس نے صرف سائیکلیں اسمگل کی۔ اس دور میں دونوں ممالک کے درمیان سائیکلوں کی قیمت میں خاصا فرق تھا۔ بیلجیم میں سستی ملتی تھی، جرمنی میں مہنگی بکتی۔ اس فرق نے اسے ایک راستہ دکھایا اور اس کی ذہانت نے اسے کامیاب بنا دیا۔ 20 سال تک وہ یہ کھیل کھیلتا رہا، نہ پکڑا گیا، نہ کسی کو شک ہوا۔ اس نے کبھی لالچ نہیں کیے، کبھی ایک دن میں 2 سائیکلیں نہیں لے کر گیا، کبھی حد سے زیادہ منافع نہیں کمایا۔ اس نے توازن برقرار رکھا، اور یہی اس کی کامیابی کا راز تھا۔ مارتھا نے ڈائری بند کی اور لمبی لمبی سانسیں لی۔ اس کے دل میں غصہ نہیں تھا، بس حیرت تھی۔ وہ سوچنے لگی، میں 20 سال اس شخص کے ساتھ رہی، مگر اس کے اندر چھپا یہ راز نہ جان سکی۔
گاؤں میں یہ راز آہستہ آہستہ پھیل گیا۔ لوگ حیران تھے، کچھ نے اسے ذہین کہا، کچھ نے قانون شکن، مگر سب اس کی ذہانت کے معترف تھے۔ چند دن بعد سرحد پر تعینات ایک ریٹائرڈ افسر نے اخبار میں یہ خبر پڑھی تو وہ مسکرا دیا۔ اسے اچانک یاد آیا کہ وہ کتنی بار مٹی کو ہاتھوں میں لے کر جانچتا رہا تھا۔ اسے لگا جیسے دستان کی ہلکی سی مسکراہٹ اب بھی سرحد کی ہوا میں گونج رہی ہو۔ اس واقعے نے سرحدی فورسز کو ایک سبق دیا۔ کبھی کبھی سب سے بڑا راز ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، مگر ہم اسے دیکھ نہیں پاتے کیونکہ ہم کسی اور چیز میں الجھے ہوتے ہیں۔ دستان کی قبر پر آج بھی ایک سادہ سا کتبہ ہے۔ اس پر صرف اس کا نام اور تاریخ پیدائش اور وفات درج ہے، مگر جو لوگ اس کی کہانی جانتے ہیں وہ جب بھی اس کے پاس سے گزرتے ہیں ان کے لبوں پر ایک مسکراہٹ آ جاتی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس خاموش آدمی نے دنیا کو ایک سادہ مگر گہرا سبق دیا تھا۔ اصل چیز ہمیشہ وہ نہیں ہوتی جس پر سب کی نظر ہو، بلکہ وہ ہوتی ہے جو نظر کے سامنے ہو کر بھی نظر نہ آئے۔